اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم انا ادرس بقیۃ من هذا الدرس وهذا الدرس له عبرة نصیحة وأي شخص يدرس هذا الدرس هو يجد حکمة نصیحة وعبرة بدراست هذا الدرس فأنا أبدأ بقية من هذا الدرس الآن أمامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت أيريد أن يشفع صداقته المحزنة بصداقة آخر على شاكلته. یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے، اس کا جو ہمدرد ہے، کہ ابھی تو ایک دوست کی دوستی کو میں ڈھو رہا تھا، کیا اسی طریقے کی کوئی مزید اور دوستی کا اجتماع وہ چاہتا ہے؟ کیا اولم یکن وحدہ امثولۃ کافیۃ لتعریف آیات الضلال، کیا وہی ماضی کی ایک دوستی، ماضی کی ایک مثال ہمارے لیے کافی نہیں تھی گمراہی کو جاننے کے لیے، ظلمت و تباہی کو جاننے کے لیے؟ وَهَلْ يَرُومُ الْآن تَزْئِيلَ تِلْكَ الْأُمْثُولَ بِآيَاتِ رِفَاقِهِ كَيْ لَا يَفُوتَنِي حَرْفٌ مِّن کتاب المادہ. اس کے ساتھ ایک اور دوستی کو جوڑنا چاہتا ہے، اور یہ ساری تزئیل کا، جوڑنے کا سلسلہ اس لیے ہے کہ دنیاوی مادیت کا جو سلسلہ ہے اس کا ایک حرف بھی، ایک گوشہ بھی ہماری نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے پائے. ثم قلت، اور اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ چلیے ٹھیک ہے، اصحبو، میں جا رہا ہوں. فالنفس تجنی من العوسج تینا بحکمتها، لیکن نفس ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اپنی حکمت سے، اپنی دانائی سے، اپنی معرفت سے کانٹوں کے درمیان بھی وہ ایک طریقے سے انجیر کو، ایک خوبی کو، برائیوں کو ٹھیر میں اچھائیوں کو وہ تلاش کر لیتا ہے. اور کہتے ہیں کہ والقلب یستمد من الظلمت نورا بمحبتہ، اور کہتے ہیں کہ دل جو ہے کبھی ظلمت سے، تاریکی سے اپنی محبت کی وجہ سے نور کو ڈھونڈ لیتا ہے. تاریکی چھائی ہوئی ہے، اندھیرا ہر طرف ہے، لیکن اسی اندھیرے میں اسے کوئی کرن، کوئی نور، کوئی شعاع نظر آ جاتی ہے. وَلَمَّا جَاءَ اللَّيْلُ ذَهَبْتُ فَوَجَدْتُ ذَلِكَ الْفَتَى مُنْفَرِدًا فِي غُرْفَتِهِ يَقْرَأُ كِتَابًا شِيعِيًّا فَحَيَّيْتُهُ مُسْتَغْرِبًا وُجُودُ الْكِتَابِ بَيْنَ يَدَيْهِ. کہتے ہیں کہ جب میں گیا اور رات آئی تو میں نے دیکھا کہ وہی نوجوان تنہا ایک کمرے میں ایک دیوان، شاعری کی کتاب وہ پڑھ رہا ہے. کہتے کہ اس کے دونوں ہاتھوں میں کتابوں کو دیکھ کر، شاعری کو دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی. وَقُلْتُ أَيْنَ الصَّدِيقُ الْجَدِيدُ، اور پھر اسی سے میں نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے جو وعدہ کیا تھا کہ ایک نئے دوست سے تم کو ملاؤں گا اور تم اس سے خوش ہو جاؤ گے، تو میں ذرا اس دوست کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں. قال ہوا انا یا خلیلی ہوا انا، ارے بھائی وہ کوئی نیا دوست نہیں تھا، یہ جو میں اپنے اندر چینج لے آیا ہوں، اس تبدیلی کی وجہ سے، اس چینجز کی وجہ سے میں نے آپ کو، اپنے آپ کو ایک نیا دوست کے حیثیت سے تمہارے لیے پیش کیا ہے. بیسکلی وہ میں ہوں. ثم جلس بہدوء ما احدتہ فیہ نظر الی وفی عینیہ
نور غریب یخرق الصدر یخرق الصدر ویحیط بالجوارح. اور کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو جو میں نے اس سے وعدہ لیا تھا اسی وعدے کے مطابق بڑے سلیقے سے وہ بیٹھا ہوا ہے. اور کہتے ہیں کہ جب اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے اس کی دونوں آنکھوں میں ایک عجیب قسم کے نور کے ہونے کا مجھے احساس ہوا، اور وہ نور ڈائریکٹلی میرے دل میں داخل ہو رہا تھا. اور کہتے ہیں کہ پورے میرے وجود کو گھیرے ہوئے تھا، احاطہ کیے ہوئے تھا. تلک العیون التی طالما تأملتها. اور کہتے ہیں کہ یہ وہ آنکھیں ہیں کہ ماضی میں جب کبھی بھی میں نے اس میں جھانکا، اس میں دیکھا. ولم ارى فيها غیر العنف بالقساوہ. تو کہتے ہیں کہ مجھے ان دونوں آنکھوں میں ماضی میں کبھی سختی کے علاوہ، شدت کے علاوہ کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی. اور کہتے ہیں اصبحت تبعث نورا یملأ القلب انعطافا. اور کہتے ہیں کہ آج ان آنکھوں سے ایک ایسا نور نکل رہا ہے جو دل کو نرمی سے اور ایک طریقے سے انعطاف سے بھر دے گا. ثم قال بصوت حسبته صادرا من غیرہ. اور پھر اس نے یہ کہا، اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے جو آواز نکل رہی تھی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ آواز اس کی نہیں ہے، یہ کسی اور کی آواز ہے. ان ذاک الذی عرفت فی الحداثہ. کہتے ہیں کہ ابتدا میں جو اس کی آواز تھی وہ کسی اور طریقے تھی، ادر پھونٹا پن تھا، شدت تھا. لیکن آج اس کی آواز میں ایک نرمی ہے، ایک لطافت ہے، ایک حلاوت ہے. ورافقتہ ایام المدرسۃ. اور کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جب مدرسے میں اس کے ساتھ ساتھ میں تھا، وما شئت فی الشبیبہ. اور جوانی کی جو اس کی تصویر تھی، یہ ساری چیزوں کو جب میں دیکھتا ہوں تو قد مات. اور کہتے ہیں کہ یہ جو میرا ماضی کا دوست تھا، جس کو میں نے مدرسے میں دیکھا تھا، جس کو میں نے ابتدا میں دیکھا تھا، جوانی کے ایام میں دیکھا تھا، لیکن اب وہ دوست ایسا، یہ دوست ویسا نہیں رہا. کہتے ہیں کہ وہ مر چکا ہے، اور اس کی موت سے ولدت انا. کہتے ہیں کہ میں پیدا ہوا ہوں. انا صدیقک الجدید فخذ بیدی. کہتے ہیں لو میرا دوست، میرا ہاتھ پکڑو، مصافحہ کرو. اور کہتے ہیں کہ مجھے تم جدید ایک نئے دوست کی حیثیت سے پھر سفر کا آغاز کرو. اخذت یدہ فشعرت عند الملا ملامسہ ان فی تلک الید روحا لطیفا یسری مع الدماء. اور کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ عجیب قسم کی اس میں ملامست ہے. اور کہتے ہیں کہ ان ہاتھوں میں ایک ایسی روح دوڑ رہی ہے، چل رہی ہے خون کے ساتھ. تلک الید العنیفہ قد صارت لینۃ. کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ جو ماضی میں اس کا تھا، اب وہی ہاتھ آج مجھے بڑا نرم و نازک اور بڑا لطیف سا نظر آتا ہے. تلک الاصابع التی شہبت بالامس مخالبت نمر بعمالها اصبحت تلامس القلب برقتها. کہتے ہیں اس کی وہی انگلیاں ماضی میں جس طریقے سے ریچھ کا بھالو کے پنجے ہوتے ہیں ویسی تھیں اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے. لیکن آج وہی انگلیاں جب انہوں نے اپنے کردار کو، اپنی کارکردگی کو چینج کر دیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اس میں عجیب قسم کی رقت ہے، عجیب قسم کی نرمی کا احساس ہوتا ہے. ثم قلت ولیتنی اذکر غرابۃ ما قلت. کہتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا کہ میں نے چاہا کہ میں ذکر کروں
ذرا اس اجنبیت کے بارے میں، اس چینج کے بارے میں کچھ پوچھوں، من انتا وہ کیف سرتا و این سرتا، ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے آپ کو چینج کیسے کر لیا ہے، تم نے اپنے آپ کو بدل کر ایسا کیسے بنا لیا ہے. حل اتخذک الروح ہیکلا فقط سکا ام انت تمثل امامی دورا شعریا، یہ بتاؤ کہ کیا روح نے، جو ہیکل ہے، اس نے تم کو مقدس کر دیا ہے، وہ تمہارے اندر سرایت کر گئی ہے، یا میں اپنے سامنے کوئی ایک عجیب سا انہونی سا واقعہ سمجھ رہا ہوں جو حقیقت کے روپ میں نہیں ہے، بلکہ ایک شعری، کہتے ہیں کہ شعری بھی جس طریقے سے ہوائی باتیں ہوتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں. قال اے یا صدیقی ان الروح قد حل علیہ وقدسنی الحب العظیم، اور کہتے ہیں کہ بالکل بات صحیح ہے میرے دوست کہ روح میرے اوپر بالکل سے حاوی ہو گئی ہے، اور کہتے ہیں حب عظیم نے مجھے مقدس کر دیا ہے، پاکیزہ بنا دیا ہے. قد جعل قلبی مذبحا طاہرا، اور میرا جو دل ہے ایک طریقے سے مذبح طاہر ہے، کہ جس طریقے سے مذبح جہاں قربانی کی جاتی ہے، جہاں ہیکل ہے وہ ایک مقدس زمین ہے، اسی طریقے سے میرا یہ دل بھی اب ہو گیا ہے. ہے المرأہ یا خلیلی، اور کہتے ہیں کہ جس نے مجھے میری دل کی غلاظت کو دور کیا ہے وہ یہی عورت ہے میرے دوست. المرأة التي ظننتها بالامس العوبة الرجل قد انقذتنی من ظلمت الجحیم، یہی وہ عورت ہے جسے جو کل تک عورتوں مردوں کے ہاتھ کا کھلونا بنی ہوئی تھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن آج اسی عورت نے مجھے جہنم کی تاریکی سے، جہنم کی آگ سے اس نے مجھے نکالا ہے اور ایسا بنا کے رکھ دیا ہے. فتحت امامی ابواب الفردوس فدخلت، اور کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے وہ فتحت امامی فردوس کا، جنت کا دروازہ کھولا اور میں جنت میں داخل ہو گیا. المرأة الحقیقیہ قد ذہبت بی الی اردن محبتها، کہتے ہیں کہ یقیناً یہی وہ عورت ہے صحیح معنوں میں کہ جس نے مجھے اپنی آغوش محبت میں لے لیا ہے. وعمدتنی، اور کہتے ہیں کہ مجھے اس نے میرا قص اس نے کیا ہے. تلک التی احتقرت اختها بغباوتی قد رفعتنی الی عرش المجد، کہتے ہیں کہ یہی وہ عورت ہے جس کو میں حقیر سمجھتا تھا، ذلیل سمجھتا تھا، کہتے ہیں کہ ایک کھیل سے زیادہ اس کی ویلیو نہیں تھی، لیکن آج اسی عورت نے مجھے بلندیوں پر ایسا لے گئی ہے کہ جیسے آسمان کی بلندی ہے، اس آسمان کی بلندی پر اسی عورت نے مجھے لا کر بٹھا دیا ہے. تلک التی دنست رفیقتها بجہلی قد طہرتنی بعواطفها، کہتے ہیں کہ جو عورتیں ہیں، جو خواتین ہیں، دیگر خواتین کو میں ذلیل سمجھتا تھا، حقیر سمجھتا تھا، کہتے ہیں کہ ان کو مٹی کا ڈھیر سمجھتا تھا. یہ میری جہالت تھی، یہ میری نادانی تھی، لیکن آج اسی عورت نے اپنی ہمدردی سے، اپنی محبت سے، اپنی حکمت سے اس نے مجھے پاکیزہ بنا دیا ہے. تلک التی استعبدت بنات جنسها بالذہب، اور کہتے ہیں کہ قد حررتنی بجمالها، اور کہتے ہیں کہ یہی وہ عورت ہے کہ جس کو میں سونے سے تولتا تھا، کہتے ہیں کہ سونا دے کر، کہتے ہیں کہ میں انہیں اپنا غلام بناتا تھا، لیکن یہی عورت ہے جس نے اپنی جمال سے، جس نے اپنی حکمت سے، جس نے اپنی حسن سے آج مجھے آزادی دیا ہے،
اور جنت سے کی تاریکی سے نکالا ہے۔ تلک التی اخرجت آدم الاول من الجنت بقوت ارادتها، اور یہی وہ عورت ہے جس نے حضرت آدم کو اپنے ول پاور کی عزم راسخ کی بنیاد پر اس نے ان کو وہاں سے نکالا۔ وضعفہ قد عادتنی تلک الجنہ بحنوها وانقیادی، اور کہتے ہیں کہ وہ جو مرد کے اندر کمزوری تھی، اس کی کمزوری کی بنا پر اسی عورت نے مجھے دوبارہ اپنے محبت کی وجہ سے، اور کہتے ہیں کہ میری فرما برداری کی وجہ سے، کہتے ہیں کہ جو خرابیاں میرے اندر تھیں، غلاظتیں میرے اندر تھیں، وہ اس عورت سے ملنے کے بعد، اس عورت کی اتباع کرنے کے بعد مجھے یہ دولت ملی ہے کہ اس نے مجھے غلاظت سے دور کر کے اپنی محبت کے آغوش میں لے لیا ہے۔ ففی تلک الدقیقہ نظرت الیہ فوجدت المدامع تتلألؤ فی عینیہ، اور کہتے ہیں کہ اس وقت، کہتے ہیں کہ جب میں اس کی طرف نگاہ اٹھاتا ہوں تو اس کی آنکھوں کو دیکھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں میں کوئی موتی جھلملا رہی ہو، کوئی جیسے حسن جو کہتے ہیں ہل رہا ہو۔ والابتسام یرابط شفتیہ، اور مسکراہٹیں اس کے دونوں ہونٹوں پر کھیل رہی ہوں۔ وشعاع الحب یکلل، اور کہتے ہیں کہ محبت کی جو کرنیں ہیں وہ تاج بن کر رأسہ، اس کے سر پر تاج بنی ہوئی ہیں۔ فاقتربت منہ وقبلت جبہتہ، تو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے اس دوست سے قریب ہوتا ہوں اور اس کی پیشانی کو بوسہ دیتا ہوں، بالکل اسی طریقے سے مثل ما یقبل الکاہن صحن المذبح، جس طریقے سے مذبح کے صحن کو وہ چومتا ہے محبت میں، عقیدت میں، عبادت میں۔ ثم ودعتہ ورجعت مترددا قولہ، کہتے ہیں کہ پھر اپنے دوست سے وہ اجازت لیتا ہوں، واپس آتا ہوں، یہ دہراتے ہوئے تلک التی اخرجت آدم من الجنہ بقوت ارادتہا، کہ یہی وہ عورت ہے جو اپنے عزم صمیم کی بنیاد پر حضرت آدم کو جنت سے نکالا تھا۔ وضعفہ قد عادتنی، اور اس کے ضعف بقوت ارادتہا وضعفہ، اور اس کی کمزوری کی وجہ سے، لیکن آج وہی عورت قد عادتنی، کہتے ہیں کہ وہی عورت اس کو جنت میں دوبارہ لے جاتی ہے اپنی محبت کے بنیاد پر اور حضرت آدم کی فرما برداری اور اطاعت کی بنیاد پر۔ شکریہ، تھینک یو۔